بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا فاتقوا الله اور ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو عقل والے کون ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے تحقیق انزل اللہ اللہ نے اتارا الیکم تمہاری طرف ذکر یہ قرآن مجید رسولا اور رسول کو ایسا رسول یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تمہارے آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات بیان کرنے والی واضح لیخرج تاکہ نکالے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے وعملوا الصالحات اور نیک کام کرے کس سے نکالے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف ومن یؤمن اور جو شخص ایمان لائے اللہ ویعمل صالحا اور اچھے کام کرے یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو جنات بہشت میں تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں چلیں خالدین فیہا ابدا اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ تحقیق اچھا دیا اللہ نے لہو ان کو رزق کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جو قوم سرکش ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان ہے ایک تو ان کا سخت عذاب اور ان کو عذاب دیا جائے صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے عذاب سے ان کے لیے کیا ہوگا عذاب شدید سخت اس لیے فرمایا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والے اب سوال یہ تھا کہ عقل والے کون ہیں کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی عقل کا معیار لوگوں نے کچھ اور بنایا ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو عقل والا جس کے پاس زیادہ جائیداد ہو عقل والے جس کے پاس زیادہ اقتدار ہو عقل والے جس کا بڑا خاندان ہو وہ عقل والے حالانکہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں اور عقل مند جو ہے ان عارضی چیزوں سے جو ہے کبھی بھی دل نہیں لگاتا تو اللہ نے عقل والوں کے بارے میں کیا فرمایا عقل والے تو وہ ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے اب جو ایمان نہیں لائے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں ایمان نہیں لائے وہ چاہے جتنے بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہے وہ عقل مند نہیں ہے
اسی لیے قرآن مجید میں 4 بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، دن و رات کا اختلاف، کہ رات بڑھ رہی ہے دن کم ہو رہا ہے، کبھی دن بڑھ رہا ہوتا ہے رات کم ہو رہی ہوتی ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ نشانیاں کس کے لیے؟ لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے۔ اب سوال یہ تھا کہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھ کر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کیا ہے؟ پہلو کے بل، جب کائنات کی ساری اشیاء جو ہے وہ آرام کے لیے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو باطل پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ وہ عقل مند ہے جو مصنوعات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور خالق کا علم ان کو آ جاتا ہے، اور ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ ایمان ہے۔ تو قرآن نے ان کو عقل مند کہا۔ ایک آدمی ہے وہ بہت بڑا جو ہے تاجر ہے، یا بہت بڑا مالدار ہے، وہ تو نہیں عقل مند، کیونکہ مال تو اس کو کہیں نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے اگر مال کی وجہ سے کوئی آدمی کامیاب ہوتا تو قارون جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا، لیکن ناکام ہو کے چلا گیا۔ اور ناکامی کیوں آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نافرمانی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، نبی وقت کے نبی کی بات کو مانا نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ ناکام ہے، باوجود اس کے مال اس کے پاس پہنچا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے، اور تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو اتارا، یعنی قرآن مجید کو۔ اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں۔ تو جو لوگ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں پڑھانے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تو وہ گویا کہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ الیکم ذکر، تمہاری طرف ذکر کو نازل، اور ذکر کو نازل کرنا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو کہ قرآن کہتا کیا ہے، پھر عمل کرو۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا رسولہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا کام یتلو علیکم آیات اللہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات تمہاری، مبینات، بیان کرنے والی، ایک ایک چیز کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس تلاوت کا اور آیات بینات کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان والے اور عمل اچھے کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ یہ بعثت نبی کا مقصد کہ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو کہاں سے؟ اندھیروں سے نکال دے، کفر کا دینا، شرک کا دینا، بے دینی کا دینا، گندگی کا دینا، ان کو پاکیزگی کی طرف لانا۔ تو اس لیے فرمایا من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام اس امت کا ہے، اس امت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یہ اس امت کا کام ہے۔ اور یہ ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملا۔ جو کام وہ کر رہا ہے تو وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ باقی کیا ملے گا؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سارے عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق، بس جو کام سنت کے مطابق ہے وہ صالح ہے، اور جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ صالح نہیں ہے، چاہے وہ عبادت بھی ہے، چاہے وہ عبادت بھی ہے، اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اب ایک آدمی ہے تو سجدہ کر رہا ہے تو سنت کے مطابق نہیں کر رہا تو وہ عمل صالح تو نہیں بنے گا۔ عمل صالح کی ایک ہی نشانی ہے کہ جو عمل ہو وہ سنت کے مطابق ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر چیز کے بارے میں
اور فکر کرو کہ کوئی لباس کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، حتیٰ کہ عبادت کے اعتبار سے یہ سنت کے مطابق، اس لیے نماز کو سیکھو، سیکھ کے پڑھو، کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، وضو کی کتنی سنتیں ہیں، کتنے جو ہے اس کی سنن ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تاکہ سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. پہلے تو علم حاصل کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا. تو فرمایا جو آدمی ایمان لاتا اور عمل سارے کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یدخلہ جنات، اللہ اس کو بہشت میں داخل کرے، تجری من تحتہا الانہار. وہ بہشت کیا ہے؟ اس کے نیچے تو نہریں چل رہی ہیں، شرابت طہورہ کی نہریں، اللہ اکبر، دودھ کی نہریں. اسی طریقے سے فرما عسل مصفا، شہد خالص، اللہ ان کی نہریں چلائیں گے. اور اہل جنت جو ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے کھانا کھائیں گے، پیئیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جو ہے ایک جنتی 100 آدمیوں کا کھانا کھائے، اتنا کھانا کھائے، لیکن وہاں نہ بول ہوگا، نہ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا. وہ فرمایا کہ ایسی ہوا چلے گی خوشبودار ہے، اس کو ڈکار آئے گا، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اتنی بڑی نعمت، خالدین فیہا ابدا، اور اس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، کتنا خوب اللہ نے رزق عطا کیا، اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. صلاۃ و سلام اللهم صل على عبدك ورسولك صل على المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم انا نسألك العافية. حرمات الدين، اللهم لا تسلط علينا أجمعين.